بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وقال نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من شر جار المقام وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیارا دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اس دین اسلام کے اندر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بعد سب سے زیادہ زور پڑوسیوں پر دیا گیا۔ والدین کے بعد اللہ پاک نے قرآن کے اندر پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی طرف ترغیب دلائی۔ اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو پڑوسیوں کے حقوق بتلائے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور آ کر پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتے تھے کہ تمہارے پاس میں جو رہتا ہے، تمہارے ساتھ میں جو بیٹھتا ہے، تمہارے ساتھ جو چلتا اور پھرتا ہے، اس کے فلاں فلاں یہ حقوق ہیں، یہ حقوق ہیں۔ اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنا بتایا، جبرائیل اتنا بتاتے تھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہیں پڑوسی کو میرے مال میں بھی وراثت نہ دے دے، وارث نہ بنا دے۔ اتنے حقوق پڑوسیوں کے بارے میں جبرائیل مجھ سے بولتے تھے۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، اصل آدمی کی زندگی کے صحبت کے لوگ ہیں جو اس کی زندگی کو خوشگوار بھی بناتے ہیں، یا نہیں تو اس کی زندگی کو پریشانیوں اور مصیبتوں میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں۔ جیسا ہمارا پڑوسی، جیسا ہمارا ساتھی، ویسی ہماری زندگی۔ جیسے ہمارے پڑوسی ہیں، جیسے ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، ویسے ہی ہماری بھی زندگی ہوتی ہے۔ پیارا دوست، پیارا پڑوسی، اچھا آدمی اگر ہمارے پڑوس میں آ گیا یا ہم اپنے پڑوس کے لیے اچھے بن گئے، فرمایا اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ
انسان کے لیے دیے جانے والے نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے آدمی کو ایک اچھا پڑوسی مل جانا۔ آپ دیکھیے دنیا کے اندر آدمی کے لیے مصیبتوں کے آنے، پریشانیوں کے آنے اور طرح طرح کے حالات کے آنے میں دور دور لوگوں کا تعلق نہیں رہتا ہے، پڑوس کا تعلق رہتا ہے۔ کتنے ایسے واقعات آج ہم ملک بھر کے اندر عجیب عجیب قسم کے جان لیوا، انسانوں کو ہلاک کر دینے والے اور جان سے مار دینے والے کے جو واقعات، خصوصی طور پر عورتوں کے جو ہم نے سنے، جو ابھی کلکتہ کا جو کیس ہوا، لڑکی کے ساتھ جو بہت ناروا سلوک کیا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا، اور جب اس کی تحقیق اور جانچ ہوئی تو بتانے والوں نے بتایا ہے کہ اس کے ساتھ اتنا جو ظلم ہوا اور اس کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی، یہاں تک کہ اسے دنیا سے بھی ختم کر دیا گیا۔ اس کے اندر دراصل تعاون اس کے پڑوسی سہیلی کا تھا، اس کے پڑوسی سہیلی کا تھا، اس کی دوستنی کا تھا۔ پورا کا پورا ہاتھ اس ڈاکٹر لڑکی کے مر جانے میں اس کے پڑوسی سہیلی کا ہاتھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پڑوسی اور پڑوس ہر آدمی کے اونچ اور نیچ، دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے، اچھائیاں اور برائیاں، کمیاں کوتاہیاں، سارے چیزوں کا علم پڑوسیوں کے پاس ہوتا ہے۔ چھوٹا سا جھگڑا ہو گیا گھر میں تو کیا ہوتا؟ پڑوسیوں کو معلوم ہو جاتا۔ تھوڑی سی خوشی آ گئی تو بھی پڑوسیوں کو معلوم ہو جاتا، اور اس کے بعد کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی پرابلم آ گیا تو پڑوسیوں کو معلوم ہو جاتا۔ تو پڑوس اور پڑوسی یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ نے اس کو بہت اچھے انداز میں پڑوسیوں کی کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے قسمیں بیان فرمائی۔ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل۔ آپ کو اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے آپ کے جو پڑوسی ہیں، ایک تو وہ پڑوسی ہیں جو تمہارے خون کے پڑوسی ہیں، خونی رشتہ دار، بالکل قریبی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ اسی لیے حکیموں نے، سمجھداروں نے، عقل مندوں نے بات کہی ہے کہ دشمنیاں مولنا ہو تو باہر والوں سے بول لو، لیکن خاندان والوں کو چھوڑو، رشتہ داروں کو چھوڑ دو، درگزر اور معاف کر دو۔ اپنے رشتہ داروں سے غلطیاں ہو رہی ہوں تو ان کو نظر انداز کر دو۔ اپنوں سے لڑائیاں اور جھگڑے رکھنا، اپنوں کی غلطیوں کو تلاش کر کے نکال کر کے ان کو پریشان کرنا، یہ زندگی کو جہنم بنا کے رکھ دیتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، غلطی تو ہر ایک میں ہوتی ہے، ادھر بھی ہوتی ہے ادھر بھی ہوتی ہے، کوئی دودھ کا دھلا ہوا تو نہیں ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے۔ اب پوری زندگی اسی میں لگ جاتی ہے، ایک دوسرے کی اونچ نیچ اور ایک دوسرے کے کھینچ تانچ کے اندر لگ جاتی ہے، سکون کی زندگی کبھی میسر نہیں۔ یہ پکی بات بتا رہا ہوں۔ آج جس کو پوری زندگی کھینچ تانچ ہی کی پسند ہو، لڑائی جھگڑے ہی کی پسند ہو، تو اس کی اپنی مرضی۔ ایک بہترین، خوشگوار، پرسکون اور پرامن اور خوشی والی زندگی چاہتے ہیں، ہونے والے رشتہ داروں سے غلطیوں کو معاف کرو، چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ والجار ذی القربى،
معاف کر دینا، چھوڑ دینا، اللہ کے لیے بخش دینا، اور غلطیاں اور کوتاہیوں کو معاف کر کے ملا لیتے ہوئے ملاپ کے ساتھ چلنا، یہ اسلام نے ہمیں سکھایا۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں بڑی عجیب بات فرمایا اللہ کی قسم وہ کبھی مسلمان ایمان والا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مسلمان ایمان والا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مسلمان ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے دیکھا اللہ کے نبی نے تین مرتبہ اللہ کی قسم کھائی، کیا بات ہے؟ کس کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، کہ وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیل من یا رسول اللہ، کون ہے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ مسلمان کبھی ایمان والا کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کی تکلیفوں سے، جس کی مصیبتوں سے اور جس کے پریشانیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ پڑوسیوں کی زندگیوں کو بہتر بنانا اسلام کی تعلیم ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اور پیار اور محبت کے ساتھ پیش آنا اسلام کی تعلیم ہے۔ یہ مت کہیے دنیا ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کرے گی، ہمارا جو کام ہے ہم ان کے ساتھ برتاؤ کریں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے، شاید حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کے پڑوس میں ایک آدمی رہتا تھا، حضرت کے گھر کے بازو میں اور ایک آدمی کا گھر تھا، اور اس کے گھر سے پورا گندا پانی وہ حضرت کے گھر میں آ کر کے ٹھہر جاتا تھا، اور حضرت کا معمول تھا اپنی زندگی کا، اس زمانے میں تو آج کی طرح سمجھداریاں، عقل مندیاں، نالے کھدوانا، پورا کا پورا ڈرینیج سسٹم قائم کرنا، ساری چیزیں، تو حضرت کا معمول تھا کہ حضرت وہ جو گندا پانی آ جاتا تھا اس کو اٹھا کر کے پھینک دیتے، آتا تھا پھینک دیتے، آتا تھا پھینک دیتے۔ ایک وقت آیا کئی سالوں کے بعد حضرت رونے لگے، پڑوسی کو بلا کر کے رونے لگے، تو وہ پڑوسی حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، کیا بات ہے آپ رو رہے ہیں؟ تو حضرت کہنے لگے دیکھو میں اپنا گھر خالی کر رہا ہوں اور میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا وقت آ گیا، اب میں زیادہ دن نہیں رہوں گا، میں چلا جاؤں گا یہاں سے، تو پھر کیوں رو رہے ہیں؟ ہر کسی کو تو جانا ہی ہے، مجھے بلا کر کے کیوں رو رہے ہیں؟ تو پڑوسی سے کہنے لگے پوری زندگی میں نے تیرے آنے والے اس گندے پانی کو برداشت کر کے پھینکتا رہا، صبر کرتا رہا، ثواب کی امید رکھتا رہا، رو رہا ہوں میں اس لیے کہ میرے چلے جانے کے بعد اب تیرا پڑوسی کون آئے گا جو تیری اس مصیبت کو برداشت کرے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پڑوسی اگر ہمارا اچھا ہے، لکھ کر کے رکھ لیجیے، آپ کی ترقی، آپ کی خوشحالی، آپ کے ذہن اور دماغ میں چلنے والے خیالات اور آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا رہن سہن، آپ کے دین اور ایمان اعمال کی زندگی، سارا کا سارا دار و مدار آپ کے ماحول اور آپ کے پڑوسیوں پر ہے۔
آپ کا پڑوسی کیسا ہے؟ آپ کا ساتھی کیسا ہے؟ آپ جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں یہ کیسے ہیں؟ کیونکہ علماء نے اسی لیے فرمایا کہ جس آدمی کو اس دنیا کے اندر بہترین پڑوسی مل گیا، فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی دنیا کی جنت بن جائے گی۔ سارے مسائل آسان کر دے، دکھ اور درد اور مصیبتوں میں ساتھ دے گا، پریشانی آ گئی تو آپ کے دل کو تسلی دے گا، اور آپ کا جو بوجھ ہے دل کا، اس دل کے بوجھ کو کم کر دے گا اگر واقعاتاً تمہارا ساتھی، تمہارا دوست اور تمہارا پڑوسی اچھا اور سچا ہو۔ اور علماء نے فرمایا اگر آدمی کا پڑوسی اور آدمی کا دوست اور آدمی کا ساتھی اگر اچھا نہیں اور اخلاق والا نہیں اور اچھی مزاج والا نہیں، تو پھر دیکھیے اس کے بعد زندگی کیسے دوپہر ہو جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر روزانہ لڑائیاں اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ گھروں کے پاس لڑائیاں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ آپ دیکھے نہیں ہوں، دیکھتے ہوں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پڑوسی آ جاتے بازو میں، لڑائی شروع کر دیتے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا تعوذوا باللہ من شر جار المقام، تم اللہ سے ایک برے پڑوسی سے پناہ مانگو، کہیں تمہارا پڑوسی برا تو نہیں، برا پڑوسی سے پناہ مانگو، اللہ سے حفاظت مانگو، اللہ ہمیں برے پڑوسیوں سے بچا، برے لوگوں سے بچا، برے محلے سے بچا، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بچا، برا مزاج، گندے مزاج اور سخت دل والے لوگوں کی صحبتوں سے بچا۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا ہمارا پڑوسی کیسا ہے؟ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ دو لوگ رہتے تھے، تو صحابی، اس کا جو پڑوسی تھا بڑا ٹارچر کرنے والا، ستانے والا، پریشان کرنے والا ہیں۔ ایسے بھی آج کل بڑی خوشی ہوتی ہے ان لوگوں کو ستانے، لوگوں کو پریشان کرنا، لوگوں کو ستانا، لوگوں کی خوشی کو دیکھتے ہوئے دل برداشت نہیں ہوتا۔ ایسے کٹر اور گندے قسم کے لوگ دنیا میں آج بھی ہیں، وہ ہر جگہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے اور آ کر اللہ کے نبی سے کہنے لگے نبی جی میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کر رہا ہے، بہت ستا رہا ہے، بہت ستا رہا ہے، پریشان ہو گیا ہوں میں اپنے پڑوسی سے، کیا کروں؟ دیکھیے اللہ کے نبی کی حکمت دیکھیے، سبق سیکھنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جاؤ اور جا کر کے اپنا پورا کا پورا گھر کا سامان ہے اس کو لا کر کے روڈ پر راستے پر رکھ دو، گھر خالی کر دو اور پورا کا پورا سامان لا کر کے کہاں رکھو؟ دوسرے گھر میں شفٹ ہونا نہیں، سامان پورا کا پورا اپنا گھر کا نکالو اور نکال کر کے اپنے سامان کے ساتھ روڈ پر راستے پر کھڑے ہو جاؤ۔ گئے اور جا کر کے اپنے گھر کا پورا سامان لیا اور نکال کر کے لا کے راستے پہ رکھ دیا اور وہ کھڑے ہو گئے۔ اب روڈ پر راستے پر آنے جانے والے سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے؟ گھر کا کھاٹ راستے پہ لا کے رکھ دیے، گھر کے سارے سامان آپ راستے پہ لا کر کے رکھ دیے، کیا مسئلہ پیش آ گیا؟ آپ روڈ کے حوالے ہو گئے، آپ کیا پرابلم ہے آپ کو؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ میرا پڑوسی مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے، مجھے اس گھر میں رہنے کے لیے بڑی دقتیں پیش آ رہی، بہت تنگی محسوس کر رہا ہوں میں۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ مسئلہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ سامان ڈالو اور راستے پر رکھ دو، تو اس لیے میں نے رکھ دیا، میرا پڑوسی مجھے بہت ستا ہے۔
جب ظاہر سی بات ہے ایک دو آدمی نہیں، راستے پہ تو لوگ آتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں. لوگوں نے دیکھا اس آدمی کا پرابلم اس کا پڑوسی ہے، اس آدمی کی تکلیف اس کا پڑوسی ہے، اس آدمی کی مصیبت اس کا پڑوسی ہے، کہ جس کے تکلیف اور جس کے ٹارچر اور جس کے مصیبتوں نے اس کو لا کر کے روڈ کے حوالے اور راستے کے حوالے کیا. سارے کے سارے لوگ، جتنے لوگ اس راستے پر آنے جانے والے اور دیکھنے والے پوچھنے والے تھے، سارے کے سارے اس پڑوسی کو کوسنے لگے، اسے تنگ کرنے لگے. کیا بات ہے بھی، تمہیں شرم نہیں آتی ہے اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کو پریشان کرنا؟ یہی کیا تمہارا طریقہ ہے؟ ہر آدمی کوسنے لگا، ہر آدمی اسے پریشان کرنے لگا. جو بھی آتا پوچھتا کیا بات ہے، کہتا پڑوسی. ادھر سے آنے والا پوچھتا تو بولتے پڑوسی، ادھر سے آنے والا پوچھتا تو بولتے پڑوسی. جدھر سے جاؤ، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، جو بھی آتا مصیبت کیا ہے؟ پڑوسی کی مصیبت. اللہ کے نبی کا فارمولہ بڑا کام کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تدبیر بتائی پڑوسیوں کو سبق سکھانے کے لیے، نبی نے سب کچھ سکھایا ہے. تو کیا ہوا اس کے بعد؟ جب سارے کے سارے لوگ اس پڑوسی کو کوسنے لگے اور اس کو سمجھانے لگے، اور اب سمجھانے کا طریقہ ہر ایک کا الگ الگ ہے، ہر کوئی پیار سے نہیں سمجھاتا. کوئی ہنستے ہوئے سمجھائے گا، کوئی ڈانٹتے ہوئے سمجھائے گا، کوئی ہاتھ سے سمجھائے گا تو کوئی لکڑی سے بھی سمجھائے گا. ہر ایک کا اپنا اپنا اسٹائل ہے. تو جب سب سمجھانے لگے تو آدمی آ گیا اس آدمی کے پاس اور منت سماجت کر کے، معافی مانگ کر کے، درخواست کر کے اس نے کہا کہ آپ اپنا سامان لے جا کر گھر میں رکھ لو، آئندہ سے میں تمہیں کبھی ستاؤں گا. یہ ہے نبی کی حکمت عملی. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرنا، اور خود ہمارا پڑوسی اچھا رہنا، اللہ سے یہ مانگنا. اللہ کے نبی نے اسی لیے تو فرمایا 3 چیزیں نیک بختوں کو اللہ دیتے ہیں، سعادت مندوں کو اللہ دیتے ہیں: کشادہ مکان، اور ضرورت کے بقدر سواری، اور نیک پڑوسی. اور ایک دوسری روایت میں نیک بیوی کا بھی تذکرہ. پڑوسی اچھا ہے تو تم بھی اچھے ہو. جو تمہارے ساتھ بیٹھتا ہے، تمہاری ایک ایک بات سنتا ہے، اور تمہاری ایک ایک بات اور تمہارے ایک ایک سوال پر وہ جو جواب دیتا ہے، اگر تمہارا پڑوسی اچھا، سچا، اخلاق والا، دل سے اچھا چاہنے والا، اور دل سے تمہارا تعاون اور تمہاری مدد کرنے والا، اور تمہارا پڑوسی اگر خیر خواہ ہے تو تمہاری زندگی کامیاب ہوگی. جی، لوگوں کی زندگیاں کیسے کامیاب ہوتی؟ لوگ کیسے دیندار بنتے ہیں، لوگ کیسے اخلاق والے بنتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں دونوں جہاں کی کامیاب کیسے بنتی ہے؟ وہ پڑوس کی دنیا میں. اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ وہ مسلمان کبھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہو، اپنے ساتھ میں رہنے والوں کو تکلیف دیتا ہو، چاہے وہ گھر کا ساتھی ہو، چاہے وہ مسجد کا ساتھی ہو، چاہے وہ دکان کا ساتھی ہو. آپ جا کر دیکھو دکانوں کے پاس کتنے لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں. اے تمہارا سامان یہاں لا کے کیوں رکھی، ادھر لے جاؤ، ادھر لے جاؤ، مصیبت لگی رہتی. آدمی صبح میں دکان کھولتا ہے، دکان کھولتے کھولتے دل میں ڈر رہتا ہے، کہاں میرا سامان اس کی دکان کے پاس چلے جاتا ہے کہ وہ مجھے کاٹ آتا ہے. یہ ڈر رہتا ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں جھگڑے، یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات نہیں ہے. اسلام آیا ہے لوگوں کو جلانے کے لیے، اسلام آیا ہے ایک دوسرے کے تعاون کے لیے، اسلام آیا ہے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے آگے بڑھنے کے لیے. ٹوک ٹوک کر، روک روک کر ستانے اور دوسروں کی زندگیوں کو حرام کرنے کے لیے نہیں آیا. اللہ کے نبی کی خدمت میں
دو عورتوں کا تذکرہ ہے. سنتے رہتے ہم لوگ سارے واقعات سنتے ہیں، لیکن اس میں جو ہمارے لیے سبق ہے اس سبق پر آدمی عمل نہیں کرتا. لوگ آدمی کے کامیاب اور دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے بڑے بڑے اسباب، بڑی بڑی جو ہے کلاسز اور اس کے لیے بڑے بڑے بیانات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز اگر صحیح سے سمجھ میں آ گئی نا اور آدمی اس چیز پر عمل کر لیا، اس کی زندگی کامیاب ہو جائے. ہم نے دیکھا ہے لوگوں جو لوگ سکسیس ہو گئے، کامیاب ہو گئے، کیا رہتا؟ کچھ بھی نہیں رہتا. ایک چیز کو لوگ فالو ہو جاتے، ایک اچھی چیز. کوئی کہتا محنت کرو، کوئی کہتا اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو، کوئی آدمی دیندار بن گیا وہ کہتا فلاں ماحول کے ساتھ رہو. ایک ہی چیز، اور وہ آدمی پوری زندگی اسی پہ لگا دیتا. اس لیے آدمی کے بدلنے اور آدمی کی زندگیوں میں خوشحالیاں آنے کے لیے بڑے بڑے بیانات اور بڑے بڑے واقعات کی ضرورت نہیں. ایک چیز کافی ہے، اگر عمل کا ارادہ ہو. عمل کا ارادہ بدلنے کا، اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ ہو، اپنے اندر کچھ ڈیولپ کرنا اور اپنے کو کچھ اچھا بنانا، اپنی غلطیوں کو مان کر اعتراف کرتے ہوئے اپنے کو اچھا بنانے کا اگر خیال ہو، بڑے بڑے بیانوں کی ضرورت نہیں. پڑوس میں رہنے والے اپنے بھائی کی بات سے بھی آدمی بدل جاتا. جی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ بڑے عالم دین، اللہ نے بڑا علم دیا. لوگوں نے ان سے پوچھا اللہ نے آپ سے اتنا دین کا کام علم کی شکل میں آپ سے اللہ نے لیا ہے، اور آپ کی کوئی زیادہ کتابیں بھی نہیں ہیں. سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو علم بہت تھا، لیکن انہوں نے زیادہ کتابیں کچھ نہیں لکھی. جو کچھ بھی کتابیں آج اب حیات اور دیگر جو بھی کتابیں ملتی ہیں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ دراصل مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ڈیبیٹس ہیں جو انہوں نے اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ اسلام کے بارے میں بات چیت کی تھی. تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو اتنا علم کیسے دیا؟ کتابیں بھی کچھ نہیں لکھے لیکن اتنا علم. ظاہر سی بات ہے، جو آدمی بڑا ہوتا ہے وہ لکھتا بھی ہے، کچھ کتابیں لکھتا، شائع کرتا، پھیلاتا، آتھرس بنتے، مصنف بنتے، مؤلف بنتے. آپ نے کچھ لکھا نہیں لیکن علم تو آپ کے پاس اتنا دیا تھا. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں جو بھی سنتا ہوں، میں جو بھی پڑھتا ہوں، عمل کی نیت سے سنتا ہوں اور پڑھتا ہوں. جس کو عمل کرنے کی، اپنے آپ کو بدلنے کی اور کچھ اپنے آپ کو بنانے کی جس کو فکر نہیں رہتی، آپ بڑے بڑے کالج میں لے جا کر کے چھوڑو، بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں لے جا کر کے چھوڑو، بڑے بڑے مدرسوں میں بڑی بڑی محنتوں میں لے جا کر کے چھوڑو، گدھا گدھا ہی رہے گا، کبھی نہیں بدلے گا. اور جس کو بدلنا ہے وہ اپنے گھر کے اندر رہنے والی ایک غریب سادی سیدھی قسم کی بوڑھی ماں کی بات سن کر بھی بدل جاتا. اس لیے میرے عزیزو اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے. تو کیا فرما رہا تھا؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں دو عورتوں کا تذکرہ ہوا. ایک عورت وہ تھی جو زیادہ عبادت، زیادہ نمازیں، زیادہ روزہ تو نہیں رکھتی تھی، لیکن اس کی زبان، اس کا بول، اس کا چال، اس کا رہن سہن، اس کے اخلاق، اس کے پڑوسی اس سے خوش، اس کے ماں باپ اس سے خوش، اس کے دوست اس سے خوش، بولتی بہت کم، کسی کو ستاتی نہیں اور وقت پر اپنی عبادات کر لیتی ہے. ایک عورت کا یہ تصویر. اور دوسری طرف رسول اللہ کی خدمت میں اس عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ بہت عبادت کرتی ہے. عبادت میں تو بہت تسبیحات، نمازیں، روزے، دن میں تسبیحات، دن میں روزہ اور رات میں عبادت تلاوت، لیکن زبان بہت بری. زبان سے نکلنے والے الفاظ
لوگوں کے دلوں کو چیر دیتے ہیں اور اپنے پڑوسیوں کو بہت ستاتی ہے، پریشان کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ اس کے پڑوسی پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہی فی النار، عبادت ہونے کے باوجود، تلاوت ہونے کے باوجود، روزے اور دیگر اعمال خیر کرنے کے باوجود، چونکہ اس کی زندگی اخلاق سے ہٹ کر پڑوسیوں کو ستانے پر لگی ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ لوگوں کو ساتھ دو، لوگوں کا تعاون کرو، لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، پڑوسیوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، بہترین پڑوسی بن کر چلو۔ مسائل کا حل اللہ نے اس میں رکھا، مسائل کا حل اللہ نے بہترین پڑوسی بن کر چلنے میں رکھا ہے۔ لوگوں کو پریشان، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک صحابی نے ایک مرتبہ پوچھا، اللہ کے نبی میں جو بھی کرتا ہوں یہ اچھا ہے کہ برا، یہ مجھے کیسے پتا چلے گا؟ ہر آدمی چاہتا میں اچھا کروں۔ تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو بھی کام کرتے ہو، جو بھی عمل کرتے ہو، یہ اچھا ہے کہ یا برا، اس کا فیصلہ اور ججمنٹ آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ دیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا کیا تو آپ نے اچھا کیا، یہ نبی کی حدیث ہے۔ میں کوئی وہ کہتے نا فلاں پروفیسر کی بات ہے، فلاں اس کی بات ہے، میں کسی اس کی بات نہیں کرتا، میں صرف نبی کی بات کرتا ہوں، نبی کی حدیث، نبی کی حدیثیں، نبی کی تعلیمات جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم نے کوئی بھی کام کیا اور کام کرنے کے بعد اس کے بارے میں لوگوں میں کیا چرچا چل رہا ہے، دیکھو اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اچھا کیا، آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا، اور اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم نے برا کیا، لوگ تم سے ناراض ہو گئے، لوگ تم سے پریشان ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے لوگوں کی تکلیف اور مصیبت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم نے برا کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے وہ کام برا کیا۔ لوگوں کا احترام اور لوگوں کے باتوں کی ویلیو، لوگ بھی تو دیوانے اور پاگل نہیں ہیں، لوگ کوئی ایسا نہیں کہ ہمارے کام کا وہ ججمنٹ نہیں کر سکتے، بالکل کر سکتے۔ ہمارے انڈیا کی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، ہمارے انڈیا کی جو حکومت ہے وہ لوگوں پر ڈیپینڈ ہے، لوگ جو بولیں گے وہ قانون بنے، ڈیمانڈنگ آف پیپل، یہ چیز وہ چیز جو اللہ کی نبی بولے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ کیا بولتے ہیں، اگر اچھا کیا تو اچھا کیا، نہیں کیا تو برا کیا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں تو تم نے برا کیا۔ تو میرے عزیزوں بھائیوں بزرگوں، اچھے پڑوسی بن کر چلے، اچھا، یہ اسلام ہے، اسلام اچھائی کی دعوت دیتا ہے، کبھی برائی نہیں چاہتا، برا پڑوسی نہیں بننا، کسی کے زندگیوں کو تنگ نہیں کرنا، گھر گھر میں جھگڑے، بازو بازو میں جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے، چھوٹے چھوٹے مسائل پہ جھگڑے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، اور فرمایا ایک مسئلہ اور ایک حدیث کی شکل میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اگر تم اپنا مکان بیچ رہے ہو، اگر تم اپنا مکان بیچ رہے ہو، گھر بیچ رہے ہو، تو تم سب سے پہلے اپنے پڑوسی کو بتاؤ۔ جی ہاں، میں مکان بیچنا چاہ رہا ہوں، میں کسی اور جگہ پہ جا کے رہنا چاہ رہا ہوں، تو آپ ایران توران دوسرے گاؤں فلاں فلاں، پہلے اپنے پڑوسی کو بتاؤ۔ اگر آپ کا گھر آپ کے پڑوسی کے لیے مفید ہوگا اور وہ آپ کا گھر خریدنا چاہے گا،
تو وہ تمہارے سے اپنا گھر خرید لے گا۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفعے کے اندر سب سے پہلا حقدار تمہارا پڑوسی ہے۔ شفعہ عالم کورس میں پڑھا دے بچوں، 100 پڑھا دے، ایسا نہیں کہ کیا بھی نہیں پڑھا، 100 پڑھا۔ پوسٹ گریجویشن ہوتا عالم کورس مفتی کورس بولے تو دنیا کی پڑھائی کے حساب سے پوسٹ گریجویشن۔ فرق کیا؟ قرآن اور حدیث بیس رہتا ہے۔ دنیا کی پڑھائی میں لوگوں کے خیالات، ٹیکنالوجی، فلاں انہوں بولے انہوں بولے، اس کی بنیاد پہ پڑھاتی ہے، لیکن سب پڑھاتی ہے۔ نالیاں کھدوانا، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، لوگوں کے راستوں کے کیا حقوق ہیں، آدمی اپنے گھر کی کھڑکی کدھر کھولے، سارے مسائل ہیں۔ تو اسی کا ایک باب ہے شفعہ، حق، جس کو ہمارے آج کے زمانے کے انگریزی زبان میں رائٹس کہتے ہیں، رائٹس۔ تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنا مکان بیچ رہے ہو تو کیا کرو؟ اپنے پڑوسی کو بتاؤ۔ اگر تمہارا پڑوسی گھر خرید لے گا تو بہت اچھی بات۔ ادھر ادھر ایسی بات یاد آ گئی تو میں آپ کو بتاؤں، پورے گاؤں پھرے، گلی گلی پھرے بچی کے رشتے کے لیے، بچے کے رشتے کے لیے، آخر میں رشتہ کا ہوا پڑوسی کے بچی سے۔ اپنے پڑوسیوں سے ہم نہیں پوچھتے، تعلقات ہی نہیں لیتے پڑوس سے، اور اس کو کوئی اچھی چیز سمجھتے ہیں۔ خاص کر آج کے زمانے میں جو ایک کلچر بنا ہوا ہے لوگوں کا، اپنا گھر، اپنی فیملی، اپنے بچے، دوسروں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ خاص کر جو اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں لوگ، دروازہ کب دیکھو بند رہتا، لاک، کہاں گئے تو لاک، کیا بھی خبرستان میں گئے جیسا رہتا، اپارٹمنٹ میں گئے تو کوئی آوازیں نہیں، کوئی پکارا نہیں، کوئی بول نہیں۔ واچ مین سے پوچھنا ہو، واچ مین ہے تو مسئلہ حل ہو جاتا، نہیں تو بورڈا میں لکھو رہتا کس کا گھر کہاں ہے، کس کا گھر کہاں ہے۔ بعض لوگ ایسی زندگی گزارتے اپارٹمنٹ کے اندر، انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ تمہارے پڑوس میں ایک آدمی مر گیا۔ ہاں، روز لکھ رہے ہیں اس بات، یہ سب دین سے دوری کی وجہ سے۔ اسلام یہ کہتا ہے، اللہ کے نبی کی جو زندگی ہے، نبی کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے، اللہ کے نبی کی زندگی میں عبادت دعوت کے ساتھ ساتھ نبی سوشل لائف، سوشل کیا لوگ زندگی، لوگوں کے ساتھ تعلقات، اللہ کے نبی نے سب کچھ ہمیں سکھایا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، خود اچھے پڑوسی بنو۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پڑوسی اچھا ہے نہیں اسے دیکھو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھے بنے، ہم اچھے پڑوسی بنے، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ کبھی وہ کچھ ضرورت کے لیے آ گئے، پوچھ رہے ہیں تو کیا مصیبت بڑھ جائے گی، کیا پریشانی آ جائے گی۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اگر تم نے اپنے گھر کے اندر سالن پکایا تو سالن میں شوربے میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈالو اور شوربے کو تھوڑا زیادہ کر دو۔ اگر تمہارے پڑوسی کو ضرورت پڑے تو تم اپنے سالن میں اسے دینا۔ یہ دین، یہ ہے اخلاق، پڑوسی کی فکر۔ اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بندے سے، اس مسلمان سے اللہ بہت ناراض ہے، بہت ناراض ہیں کہ جو خود تو پیٹ بھر کر کھا رہا ہے لیکن وجارہ کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے لیکن یہ خود پیٹ بھر کر کے کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بہت ناراض ہے۔ اپنے پڑوسیوں کی فکر کریں۔ تو میرے عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، خلاصہ کلام یہی ہے، اچھے پڑوسی بن کر چلیں، ایک دوسرے کے ساتھ دینے والے بن کر چلیں۔ یہ دنیا کی باتیں مت سنیں، دنیا خراب ہو گئی ہمیں بھی خراب ہو جائیں گے، دنیا برباد ہو گئی ہمیں برباد ہو جائیں گے، لوٹ لینے والی دنیا ہے، چلو ہم بھی لوٹ لیتے ہیں، سب کو، سب کا نقصان کرتے ہیں۔ جو جس کو جتنا لوٹا، جو جس کا جتنا نقصان کر کے آگے بڑھ گیا وہ سکسیس ہے۔ یہ سب جھوٹے ہیں، بکواس قسم کی باتیں ہیں جو آپ کو جانوروں سے بھی بدتر بنا کر کے رکھ دیں گے۔ اخلاق، ہیومینٹی، ویلیوز اور لوگوں کی عزتیں، لوگوں کا احترام، انسانیت کا احترام۔ ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ کس طریقے سے ایک ہاسپٹل، ایک ڈاکٹر اور اس کے علاوہ ہر آدمی
اپنے اپنے فیلڈ کے اندر رہ کر لوگوں کے ساتھ اخلاق سے اپنا کام دکھا سکتا ہے۔ لوگ زبان سے پوچھتے، ہم اپنے خاص گھر میں رہتے ہیں، خاص جگہ، خاص زمین، خاص مکان، پھر بھی ہم کرائے کے گھر میں جانا چاہتے ہیں، کیوں؟ مصیبت ہے پڑوسیوں کی، تنگ کر رہے ہیں، ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ خاص مکان ملنا جس طریقے سے اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، اللہ سے یہ بھی مانگو کہ اپنا پڑوسی بھی اچھا ملے، اپنا پڑوسی اچھا۔ اس لیے میرے عزیزو، زندگی تو ایک ہی زندگی ہے، بار بار تو دنیا میں نہیں آئے، 60 سال 70 سال کی زندگی، تو ہم کیا کرنا؟ اچھے بننا، اخلاق والے بننا، اچھے پڑوسی بننا، اچھی بات بولو، اخلاق کی بات بولو، پیار کی بات بولو، ساتھ دینے والے بنو۔ یہی اسلام اور یہی دین ہے جو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایک اچھے انسان بن کر، اچھے پڑوسی بن کر جینے کی اور لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔